14 اگست کو ہم اپنی اس بڑی رابطہ عوام مہم کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد عوامی کمیٹیاں بنائیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ماؤں بہنوں کی کمیٹیاں بنیں گی، نوجوانوں کی کمیٹیاں بنیں گی، اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تعلیم کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، صحت کے میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کو اجاگر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی زبردست قسم کی ٹیم دی ہے جو محض اللہ کی خاطر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اور اس دین کے غلبے کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر قربانیاں دیتی ہیں، ایثار کرتی ہیں، انفاق کرتی ہیں، اور جب تحریک انہیں بلاتی ہے ہماری توقعات سے زیادہ اس میں شرکت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی آپ کا اجر ہے۔ ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ بار بار آپ کو زحمت نہ دینی پڑے، لیکن آپ کا جذبہ دیکھ کر پھر دل یہ چاہتا ہے کہ آپ بھی پوری طرح سے اس بڑی جد و جہد میں شامل ہوں، اس لیے کہ جب ملک میں افراتفری ہو اور انارکی ہو، جب اسلام غالب نہ ہو، جب ظلم اور فساد کا نظام ہو، جب لوگوں کو حقوق نہ مل رہے ہوں، تو جو ریاست قائم ہونے کے بعد کے پیمانے ہیں وہ ریاست قائم ہونے کے پیمانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زواج مطہرات آپ کے ساتھ غزوات میں اور سریات میں جاتی تھیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کو بھی اپنا رول تو ادا کرنا ہوگا۔ آپ کا رول یہ ہے کہ آپ اپنی نسل کو پروان چڑھائیں، جو دین کے اعتبار سے، پاکستان کے حوالے سے، عدل و انصاف کی بالادستی کے لیے، اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے لیے اپنا رول ادا کرے۔ اور وہیں آپ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ جب تحریک اس راستے میں آپ کو بلائے تو آپ اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے، اپنی حدود اور قیود کو دیکھتے ہوئے اس تحریک میں بھرپور کردار ادا کریں۔ میری بہنیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ بھائیوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی مثال بھی ہے، اور ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام بھی ہے کہ جب یہ اتنی قربانی دے سکتی ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس تحریک کو وسیع کرنا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، ملجا و ماوا بھی وہی ہے، حقیقی مالک بھی وہی ہے، پروردگار بھی وہی ہے۔ وہی ہماری معیشت کو بہتر کر سکتا ہے، وہی ہمارے رزق میں برکت پیدا کر سکتا ہے، وہی بے روزگاروں کو روزگار دینے والا ہے، وہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ اسی کے آگے ہم جھکتے ہیں، اسی سے استعانت طلب کرتے ہیں، اور یہ جو ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر اٹھائی ہے یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کار نبوت یعنی دین کی اقامت کا کام یہ امت کے سپرد ہوا ہے۔ امت نے اس کام کو چھوڑا ہے تو امت کو اس کام پہ لانا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا ہے، اسی لیے جماعت اسلامی بنی ہے۔ تو جماعت اسلامی دین کی اقامت کی تحریک ہے، اور دین کی اقامت کی یہ تحریک ظلم کی ہر شکل کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہوتی ہے۔ تنظیمی اجتماع بھی ہماری تحریک ہے، دعوتی پروگرام بھی ہماری تحریک ہے، درس قرآن بھی ہماری تحریک ہے، تربیت گاہ بھی ہماری تحریک ہے، شب بیداریاں، زیارت قبور بھی ہماری تحریک ہے، اور جلسے بھی ہماری تحریک ہے، دھرنے بھی ہماری تحریک ہے، مزاحمت بھی ہماری تحریک ہے، احتجاج بھی ہماری تحریک ہے، حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا اور ایک بڑے مقصد کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرنا یہ بھی ہماری تحریک ہے۔ اقامت دین کی یہ تحریک انشاءاللہ آگے بڑھے گی اور پاکستان کو اس کے حقیقی منزل سے آشنا کرے گی۔ لاہور میں انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی عوام کے جم غفیر سے، پھر پشاور، پھر ملتان، اور پھر پورا پاکستان، اور ساتھ ہوگا ہمارا مزدور، کسان اور نوجوان، سب انشاءاللہ ساتھ چلیں گے۔